बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। दो मामलात के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा आप से बात करनी है। एक तो अफ़गान कौंसल जनरल जो पेशावर में तैनात हैं, इनकी तरफ से मुबैना सफ़ारती आदाब की खिलाफ़ वर्जी सामने आई है और इसमें बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तानी जो टीवी चैनल्स हैं उन पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये चीज़ चली। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हुई, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई पेशावर में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर उसमें शरीक थे और बाकी वफाकी सूबाई काबीना के जो अरकान हैं वो भी इस तकरीब में शरीक थे। इस तकरीब में मदऊ किया गया था अफ़गान कौंसल जनरल हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाकिर को और सेक्रेटरी नूरुल्लाह को। ये भी अफ़गान डिप्लोमेट हैं। जब कौमी तराना सुनवाया जाने लगा इस तकरीब में, तो ये दो साहिबान जो हैं ये कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए। इस पर बड़ी बात की जा रही है। एक ये मामला है, एक लबनान में बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इसराइल इस हमले के पीछे है और अब तक की इतलात के मुताबिक एक बच्ची समेत 8 अफराद इसमें जा बहक हुए हैं। और हमला इस तरह हुआ है कि ये पेजर जितने ये जो डिवाइस एक छोटा सा होता है राब्ते के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें बैक वक्त धमाके हुए हैं और 2,500 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी सफ़ीर जो हैं वो भी इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मुबैना सफ़ारती आदाब की खिलाफ़ वर्जी के हवाले से। ये बताया गया है कि 12 रबीउल अव्वल को जब रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ तो तिलावत कलाम पाक के बाद कौमी तराना बजाया गया या सुनवाया गया। वो ज़ाहिर है कि रिकॉर्डेड था और उसके साथ म्यूज़िक भी था। अब जो तमाम शुरका थे इस तकरीब के वो खड़े हो गए ताज़ीमन एहतरामन, लेकिन ये अफ़गान कौंसल जनरल हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाकिर और सेक्रेटरी नूरुल्लाह ये अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे। और सरकारी ज़राए ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अफ़गान कौंसल जनरल का कौमी तराने के एहतराम में खड़ा ना होना सफ़ारती आदाब की खिलाफ़ वर्जी है। इन सरकारी ज़राए का मज़ीद कहना था कि सफ़ारती आदाब के तहत किसी भी मुल्क का सफ़ारती अमला तैनाती के दौरान मेज़बान मुल्क के कवानीन पर अमल दरामद करता है। एक रद्द अमल आया है इस सारी चीज़ का अफ़गान कौंसल जनरल से। कुछ पाकिस्तानी चैनल्स के साथ बात भी की है तर्जुमान ने, और तर्जुमान ने ये कहा है कि हरगिज़ पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती और बेतौक़ीरी मकसद नहीं था। चूँकि तराने में म्यूज़िक था इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूज़िक की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। अगर ये तराना बग़ैर म्यूज़िक के चलता या बच्चे पेश करते तो लाजमी कौंसल जनरल खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। पाकिस्तान या कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अफ़गान कौंसल जनरल के या अफ़गान कौंसलेट पेशावर के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल है, उनका बयान है या उनकी वजाहत है। अली अमीन ख़ान गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक तजवीज़ दी थी, बल्कि एक बात की थी कि वो बतौर सूबा अफ़गानिस्तान एक वफ़द भेजना चाहते हैं। वो ख़ुद अफ़गानिस्तान से बात करेंगे, अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना है। इस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आया वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, और वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर का ये जो बयान है ये बराह रास्त फ़ेडरेशन के ऊपर हमला है। इस पर तहरीक इंसाफ के इमरान खान के, अली अमीन ख़ान गंडापुर के जो मुखालफिन हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि फ़ेडरेशन के अंदर रहते हुए आप किसी दूसरे मुल्क के साथ बतौर सूबा, बतौर वज़ीर आला बात नहीं कर सकते। आप बराह रास्त कोई मामला नहीं कर सकते। लेकिन अब ज़ाहिर है कि जवाज़ ढूँढा जा रहा है कि किस तरीके से। अच्छा, ये जो बयान अली अमीन ख़ान गंडापुर ने दिया था ये वज़ीर आला हाउस में दिया था, बाकायदा वकला की एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने दिया था। और इसके बाद फिर उनकी मुलाकात हुई इन्हीं अफ़गान कौंसल जनरल हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाकिर से, और इसमें भी उन्होंने ये बात दोहराई। बल्कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत इजाज़त दे तो, थोड़ी सी ये वजाहत बीच में आई थी। अब हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाकिर जो हैं इनको तलब किया जा सकता है दफ्तर ख़ारजा में, इनको वापस भेजा जा सकता है। ये इम्कानात जो हैं ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो दफ्तर ख़ारजा को कोई ख़ास रद्द-ए-अमल इस मामले के ऊपर नहीं है। ये जो जितना मीडिया में ये ख़बरें चलीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। कुछ तैयार टिकर्स जो हैं या ख़बर जो है वो आई, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने उस ख़बर को चलाया। मुख्तलिफ़ मेरे सामने जो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स खुले हैं उन पर भी ये ख़बर है, और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस ख़बर को चलाया गया। इस पर तबसरे हुए, माहिरीन ने ये कहा कि अफ़गान कौंसल जनरल को नापसंदीदा शख्स करार देकर मुल्क से वापस भेजा जाए, अफ़गानिस्तान भेजा जाए।
اب صورت حال یہ ہے کہ افغانستان کا جو 3 رنگوں پر مشتمل ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا وہ سرکاری طور پر اب افغانستان میں استعمال نہیں ہوتا۔ جتنے بھی افغان طالبان حکومت کے یا امارات اسلامی افغانستان کے جو سفارتی مشنز ہیں مختلف ممالک کے اندر، وہاں پر بھی وہ 3 رنگوں والا جھنڈا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہاں، وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی اثر رسوخ نہیں ہے افغان طالبان کا، یا وہ سفارتی مشنز جو سابقہ حکومتوں نے مقرر کیے تھے، یا وہ ممالک جو افغان طالبان کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرتا ہو، لیکن جو جھنڈا ہے وہ افغانستان کے اندر اس پہ پابندی ہے۔ افغانستان کا جو قومی ترانہ میوزک کے ساتھ ہے اس پر افغان طالبان نے پابندی لگائی ہے۔ اس وقت افغان طالبان کا یا افغان حکومت کا کوئی باقاعدہ قومی ترانہ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے یا کوئی کھلاڑی یا کوئی ٹیم کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرتی ہے، کوئی میڈل وغیرہ جیتتی ہے، گولڈ میڈل، فرسٹ پرائز، تو وہاں پر اس ملک کا قومی ترانہ جو ہے وہ سنوایا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے۔ اب یہ صورتحال، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے میں نے امکانات یا خدشات ظاہر کی ہیں، غالباً اسی طرح ہوگا۔ جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور نے یہ بیان دیا تھا افغانستان سے متعلق، افغانستان سے بات چیت سے متعلق۔ تو یہ امکان ہے کہ یہ سارا نزلہ جو ہے اب افغان کونسل جنرل کے اوپر گرے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی ہے۔ لبنان سے خبر آ رہی ہے، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور کوئی 3 بجے کے لگ بھگ یہ حملہ ہوا ہے۔ چونکہ 2500 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، 8 افراد اس میں ابھی تک جاں بحق ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے ہسپتالوں میں، بیروت کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، اور یہ لبنان کے وزیر صحت نے تصدیق کی ہے کہ ایک بچی سمیت 8 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ رابطے کے لیے استعمال ہونے والے پیجر جو ہیں یہ بیک وقت پھٹے ہیں دھماکوں سے، اور اس میں اتنا زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ یہ مسلح گروپ جو ہے حزب اللہ، اس کے ہزاروں ارکان جن میں جنگجو بھی شامل ہے اور طبی عملہ بھی شامل ہے، یہ شدید زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ سب سے بڑی سیکیورٹی خامی ہے حزب اللہ کی، یہ بتایا جا رہا ہے، عالمی میڈیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک یونیک قسم کا حملہ ہے، سائبر اٹیک ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں اگر یہ موبائل ہے تو یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بیک وقت 2500 موبائل فون جو ہیں یہ بیک وقت دھماکے سے پھٹ جائیں۔ لیکن یہ چونکہ موبائل فون نہیں ہے، پیجر ہے، پیجر ڈیوائس ہے، اور اس میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ جو ایران کے لبنان میں سفیر ہیں مجتبیٰ امانی، یہ بھی اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ پیجر ڈیوائس جو ہے یہ ایک چھوٹا سا سادہ سا الیکٹرانک آلہ ہے، اور یہ فوری طور پر جو پیغام رسانی جہاں پہ مقصود ہوتی ہے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مخصوص فریکوینسی پر کام کرتا ہے، اور صرف ایک طرف رابطے کی یہ سہولت فراہم کرتا ہے۔ یعنی پیجر کے ذریعے آپ کو پیغام موصول ہو سکتا ہے لیکن آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا استعمال زیادہ تر ہنگامی صورتحال میں، طبی عملے یا سیکیورٹی اداروں میں فوری اور ضروری پیغامات پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیجر کی سب سے بڑی خوبی اس کی سادگی اور فوری اطلاعات دینے کی صلاحیت ہے، جو اپنے جو ایسے ماحول میں بھی اس کو مفید بناتی ہے کہ جہاں پر تیز رفتار اور قابل اعتماد پیغام رسانی ضروری ہو، اور ان جگہوں پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ موبائل سگنلز جو ہیں یہ کمزور ہوں، یا موبائل فونز جو ہیں یہ فعال نہ ہو، انٹرنیٹ کی سہولت جہاں پہ نہ ہو۔ ایک وائرلیس کے طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ اب صورتحال ظاہر ہے کہ لبنان کی، حزب اللہ کی اور اسرائیل کی مزید کشیدہ ہوگی۔ ایران کے سفیر اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ایران پر ایک ظاہر ہے کہ ایک قرض رہتا ہے اسرائیل کا، اس کا جواب دینا ہے، حملہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تھا ایران کے اندر، تو ایران نے یہ کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کا بدلہ لیا نہیں جا سکا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ مختصراً ڈسکس کرنی تھی۔ ایک تو یہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ تقریباً 8
ماہ میں ایران سے 5 لاکھ مہاجرین واپس گئے ہیں افغانستان۔ یہ بہت زیادہ بوجھ ہے افغان حکومت کے اوپر بھی، چونکہ وہ اپنے پاؤں پہ اس وقت کڑی نہیں ہے، وہاں پہ مالی صورتحال بھی ایسی نہیں ہے افغانستان کی کہ اتنے زیادہ افغان مہاجرین کا بوجھ یہ برداشت کرے، کیونکہ افغان مہاجرین کی صرف واپسی نہیں ہے، ان کی آباد کاری ہے، ان کو مسلسل خوراک فراہم کرنا ہے، ان کے لیے روزگار فراہم کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ عالمی اداروں کے تعاون کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا۔ کوئی 6.5-7 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان سے واپس بھیجے گئے، اور صرف 8 ماہ میں ایران سے 5 لاکھ مہاجرین جو ہیں یہ بھیجے گئے ہیں۔ ایران کی جو نئی قیادت ہے، ابراہیم رئیسی کے بعد جو الیکشن ہوا اور نئے صدر کا انتخاب ہوا، ڈاکٹر مسعود پزشکیان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران سے تمام افغان مہاجرین جو ہیں یہ باعزت طور پر اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت تناؤ آئے گا ایران اور افغانستان کے مابین، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ بھی تقریباً یہی ہے۔ اسی وجہ سے دونوں ملک کے جو تعلقات ہیں ان میں اتار چڑھاؤ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب ایک اتار چڑھاؤ تعلقات میں ایران اور ہندوستان کے مابین بھی ہے۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم میانمار، غزہ اور انڈیا کے مسلمانوں کے مصائب سے غافل ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس پر شدید رد عمل انڈیا نے ظاہر کیا ہے، اور انڈیا نے یہ کہا ہے کہ پہلے ایران اپنی اقلیتوں کا جائزہ لے اور اس کے بعد کسی دوسرے پر انگلی اٹھائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے تشویش کی بات ہے۔ دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات رہے ہیں، یہ ثقافتی تعلقات ہیں، یہ تجارتی تعلقات ہیں، اور اس قسم کے جو بیانات ہیں ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کی جو اس وقت صورتحال ہے، دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں ان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ انڈین دفتر خارجہ نے اس کے ترجمان نے رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے رہبر اعلیٰ کی جانب سے انڈیا میں اقلیتوں کے بارے میں کیے گئے تبصروں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ غلط معلومات ہیں اور ناقابل قبول ہیں۔ اقلیتوں پر تبصرہ کرنے والے ممالک کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے اپنے ریکارڈ کو دیکھیں۔ یہ کچھ معاملات تھے۔ بریکنگ نیوز تو لبنان کی ہے، بڑی خبر ہے، اور یہ جو افغان کونسل جنرل کا معاملہ ہے، دیکھنا اب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔